بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عمر ابن خطاب کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، وہ حضرت عباس کو لے کر آئے اور پھر دعا کی ہے اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، جب تک نبی کیا تھے کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب بھابھی سے ہوگی، وہ مانتے ہی ہیں کہ نبی فوت ہوگی، کہتے ہیں وہ کہ نبی مر گئے وہ تو گستاخ ہے، بے ایمان ہے، بھابھی ہے جو کہ نبی مر گئے۔ اور عمر ابن خطاب کہہ رہے اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے اللہ وہ ہمارے لیے تم سے مانگتے رہے، اب وہ مر گئے، وہ تیرے پاس آ گئے، ہم اس کے عباس چچا کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تو قبول کر کے بارش برسا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، توسیع ملتانی کے اس کلپ پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں آپ کو صحیح بخاری کے متعلقہ حدیث سناتا ہوں، پھر اس کلپ پر تبصرہ کروں گا۔ عن انس بن مالک ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ آئیے کتاب سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 باب سؤال الناس الامام۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بارش کی دعا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے یوں کرتے، اے اللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ ہمیں بارش عطا فرماتے تھے، اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتے ہیں آپ بارش نازل فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بارش ہو جاتی تھی۔ محترم سامعین، آپ نے توسیع ملتانی کے کلپ میں سنا کہ اس نے صحیح بخاری کا تعین کرتے ہوئے یہ کہا، حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے وہ ہمارے لیے تجھ سے مانگتے رہے، اب وہ مر گئے وہ تیرے پاس آ گئے۔ محترم سامعین، صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کردہ یہ الفاظ اس حدیث میں نہیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ مر گئے وہ تیرے پاس آ گئے، تو صرف ملتانی نے یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے حضرت عمر پر جھوٹ بولا ہے، صحیح بخاری پر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو صحیح ملتانی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس جھوٹ سے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور آئندہ ایسے جھوٹ سے باز رہیے، اور اپنے سامعین کو بھی سنا دیجئے کہ میں نے اس تقریر میں حضرت عمر اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا تھا، جبکہ الفاظ حدیث میں نہیں تھے، یہ میں نے حدیث میں خود بڑھائے تھے۔ توصیف صاحب، آپ کی یہ صورتحال دیکھ کر ایک شعر بے اختیار زبان پر آ رہا ہے۔ توصیف نے کوشش کی بے شک، توصیف نے کوشش کی بے شک تحریف بخاری کی، لیکن ناکام ہوا ناشاد ہوا، باقی ہیں بخاری کی باتیں۔